بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا پھر بے خوف ہیں وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں، ان یخسف اللہ، اس سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آن پڑے ان پر عذاب، من حیث، ایسے رخ سے، لا یشعرون، جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، فی تقلبہم، چلتے پھرتے، فما ہم، تو نہیں ہیں یہ لوگ، بمعجزین، کسی طرح عاجز آ جانے والے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے انہیں علی، اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہو انہیں مصیبت کا، فإن ربکم لرؤوف رحیم، سو بے شک تمہارا رب ہے بہت شفیق اور مہربان۔ اولم یروا الی ما خلق، کیا نہیں دیکھتے ان کی طرف جو پیدا کی ہیں اللہ نے، اللہ من شیء، مختلف چیزیں، یتفیأ ظلالا، لوٹتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین، دائیں طرف سے، وشمائل، اور بائیں طرف سے، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور سب اظہار عجز کر رہے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے آگے سر مسجود ہیں، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، من دابۃ وملائکہ، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان پر بالادست ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی جو انہیں حکم ملتا ہے۔ یہاں قرآن پاک کا تیسرا سجدہ ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا، اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ، الہین اثنین، معبود دو، انما ہوا الہ واحد، در حقیقت وہ تو بس ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِعٌ، اور اسی کی عبادت و اطاعت ہمیشہ لازم ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت، سو وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف الضر، پھر جب دور کر دیتا ہے وہ تکلیف، عنکم، تم سے، اذا فریق، تو یکا یک ایک گروہ، منکم بربہم، تم میں سے اپنے رب کے ساتھ، یشرکون، شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی تھی، فتمتعوا، سو عیش کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا، اور مقرر کرتے ہیں یہ ان کے لیے جن کے بارے میں، لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، یہ کچھ نہیں جانتے، حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، تاللہ لتسألن، قسم اللہ کی ضرور پوچھا جائے گا تم سے، اما کنتم تفترون، ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، حالانکہ وہ پاک ہیں ان کمزوریوں سے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں مرغوب ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے کسی کو ان میں سے، بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل وجہہ، تو جلالت چھا جاتی ہے ان کے چہروں پہ، مسوداً، چہرہ سیاہ ہو کر، وَهُوَ کظیم، اور وہ غم کھا رہے ہوتے ہیں، یتوارا من القوم، وہ چھپا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء، اس بری خبر پر، ما بشر بہ، جو اسے سنائی گئی، ایمسکہ،
سوچتا ہے کہ کیا رہنے دے اس کو علی ہون ذلت کے باوجود، ام یدسہ یا دبا دے اسے فی التراب مٹی میں، الا ساء دیکھو تو کیسے برے ہیں ما یحکمون وہ جو فیصلے کرتے ہیں، للذین لا یؤمنون اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرہ آخرت پر، مثل السوء بری صفات، وللہ المثل الاعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اعلیٰ ترین صفات، وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے زبردست بڑی حکمت والا، ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم اور اگر گرفت فرمائے اللہ انسانوں کو بسبب ان کے ظلم کے، ما ترک علیہا من دابۃ ولکن تو نہ باقی چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، لیکن یؤخرہم الی اجل مسمى مہلت دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے ہو سکتے ہیں ساعہ ایک گھڑی بھر، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور جن کو ناپسند کرتے ہیں یہ اپنے لیے، وَتَصِفُ اور بولتی ہیں أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں، الکاذبہ جھوٹ، ان لہم کہ یقیناً ہم ہی کو ملے گی، الحسنی بھلائی، لا جرم ان لہم النار لازماً ان کے لیے تو آگ ہی ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ وہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے اس میں، تاللہ لقد ارسلنا قسم اللہ کی کہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے، الی امم ان قوموں کی طرف من قبل کا جو تم سے پہلے تھے، فزین لہم الشیطان لیکن خوشنما بنا دی ان کو شیطان نے، ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، فہو ولیہم سو وہی ہے سرپرست ان لوگوں کا، الیوم آج کے دن، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب، الا لتبین لہم مگر اس غرض سے کہ تم کو کھول کھول کر بیان کرو ان لوگوں کے سامنے، الذی اختلفوا فیہ وہ باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے یہ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، واللہ انزل من السماء اور اللہ ہی نے برسایا آسمان سے، ماء فاحیا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا بھی اس سے الارض زمین کو، بعد موتها جبکہ وہ بنجر تھی یا مردہ تھی، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور یقیناً ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا سبق، نسقیکم مما پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو فی بطونہ ان کے پیٹ میں سے، من بین فرث و دم گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل والعناب اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں، تتخذون بناتے ہو تم، منہ ان سے، سکرن نشہ، ورزقا حسنا اور بہترین رزق، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وہی کر دیتے دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال کہ بنا پہاڑوں میں، بیوتن چھتے یعنی کہ اپنے گھر، ومن الشجر ومما اور درختوں پر بھی، ومما یعرشون اور ان چھپروں میں بھی جن پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں، ثم کلی من کل ثمرات پھر کھا ہر طرح کی پھلوں میں سے، فسلکی اور چلتی پھرتی رہ، سبلا اپنے رب کا اپنے رب کی ہموار کی ہوئی ذلولن راہوں پر، یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، شراب ایک مشروب، مختلف ہیں
الوان ہو جس کے رنگ، فی ہی شفاء للناس شفا ہے اس کے لیے انسانوں، اس میں انسانوں کے لیے، ان فی ذالک یقیناً اس میں آیا بہت نشانی ہے لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ومنکم من یرد اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پہنچائے جاتے ہیں الی ارذل العمر بدترین عمر میں، لکی لا یعلم تاکہ وہ ایسے بوڑھے ہو جائیں نہ جان سکیں بعد علم شیئن سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ان اللہ یقیناً اللہ علیم قدیر سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق میں۔ فما الذین فضلوا سو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی برادی کہ دے دیں رزقہم اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم اپنے مملکوں کو، فہم فیہ سوا تاکہ ہو جائیں وہ بھی اس رزق میں برابر۔ افا بی نعمت اللہ تو کیا پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار یجحدون کرتے ہیں یہ۔ واللہ جعل اور اللہ ہی نے بنائی ہے لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جنس سے ازواجن بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم پھر عطا کیے تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے، وحفدتاً اور پوتے، ورزقکم اور کھانے کو دیں تمہیں من الطیبات پاک چیزیں۔ افا بالباطل تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا ہم یکفرون انکار کرتے ہیں، ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک اور پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی کو جو نہیں اختیار رکھتے لہم رزقا من السماوات ان کو رزق دینے کا آسمانوں سے اور زمین سے، شیئا ذرا بھی، ولا یستطیعون اور نہ کوئی قدرت رکھتے ہیں اس کی۔ فلا تضربوا للہ الامثال سو مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا دیتا ہے اللہ ایک مثال ایک بندے کی، مملوکن جو غلام ہے، لا یقدر علی شیء اور نہیں اختیار رکھتا ذرا بھی، ومن رزقناہ منا اور دوسرا شخص عطا کیا ہو ہم نے اس کو اپنی طرف سے رزقا حسنا اچھا رزق، فہو ینفق سو وہ خرچ کرتا ہو اس میں سے سرا و جہرا چھپے اور کھلے، حل یستوون بھلا کہیں برابر ہو سکتے ہیں دونوں، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل الرجلین اور دیتا ہے اللہ مثال کی دو شخص ہیں، احدہما ایک ان میں سے اب کم لا یقدر علی شیء گنگا ہے نہیں قدرت رکھتا کچھ کرنے کی، وہو کل علی مولاہ اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہہ جدھر بھی بھیجتے وہ اسے، لا یأتی بخیر نہ لائے وہ کوئی بھلائی، حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے ہوا وہ، ومن یأمر بالعدل وہ شخص جو حکم دیتا ہو انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم اور قائم ہو سیدھے راستے پر، وللہ غیب السماوات اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے پوشیدہ علم السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما امر الساعہ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح البصر مگر مانند آنکھ جھپکنے کے، بلکہ او ہوا اقرب بلکہ وہ اس سے بھی جلتر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم لوگ عموماً طور پر ایک رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جب کوئی نشانی
قیامت کی پوری ہوتی ہے یا قیامت کی کوئی نشانیاں پوری ہو چکی ہوتی ہیں، جب ہم اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر دور میں نشانیاں پوری ہوتی رہی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی قیامت آ سکتی ہے. تو یعنی کہ آپ کا آخری وقت بات ہو رہی ہے دراصل آپ کا آخری وقت. تو ہمیں اپنے آخری عمل پہ، جو قیامت کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں بار بار، دو چیزوں کا مین تھیم ہے، ایک ہے قیامت کا ذکر اور ایک ہے توحید کا ذکر. جو توحید ہے وہ آپ کو اللہ سے جڑے رہنے پہ آپ کا فوکس رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ابدیت کی طرف آپ کو راغب کرتی ہے. اور کیوں راغب کرتی ہے اور کس لیے آپ نے یہ سب کچھ کرنا، اللہ کا حکم ماننا کیوں ہے، اس چیز کو کانشیس اسٹیٹ پہ لانے کے لیے، تاکہ آپ دھیان سے زندگی گزاریں. اس کے لیے کیا ہے، ایک رزلٹ دے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بیسیکلی یہ امتحان ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اینڈ میں ایک کانشیس رکھنے کے لیے آپ کو رزلٹ دے دیا. ٹھیک. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کانشیس رہنا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے. آپ نے اس چیز کا ایک دفعہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی، اس دن کچھ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. بیسیکلی آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا، لیکن اس دن آپ کا جو فیصلہ ہے اکارڈنگ ٹو یور جو ایکشنز ہیں، جو آپ کے اعمال رہ چکے ہیں دنیا میں، اس کے مطابق ہو جانا ہے. تو اپنا ہر عمل آخری عمل بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہر عمل کو کوشش کریں کہ اللہ کے لیے کریں، اور ہر عمل کو اس طریقے سے کریں کہ آپ کا آخری عمل ہو، کیونکہ کل کو آپ نے اس کے اوپر جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک. آخرت کے روز آپ نے اس کے اوپر جواب دینا ہے کہ آپ نے آخر کیوں کیا اور کیا کیا اور کس وجہ سے کیا. تو آپ کا آرگیومنٹ جو آپ دنیا میں آرگیومنٹ، اگر کوئی آپ سے یہ دنیا میں کچھ پوچھ لیتے ہیں تو دنیا میں آپ لوگوں کو نا اپنے آرگیومنٹس دے کے نا ایگریمنٹ پہ لے آتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہاں یہ چیز نہیں چلے گی. تو یہ سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں یہاں بھی، کہ جب کوئی آپ کو جھنجھوڑتا ہے یا جب کوئی آپ کو اللہ کا پیغام دیتا ہے تو وہ آرگیومنٹس کیا آپ اس روز پیش کر سکیں گے؟ وہ اتنے ویلیویبل آرگیومنٹس ہیں یا ایکسکیوزز ہیں جو آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. واللہ اخرجکم من بطون، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا تم کو پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کچھ بھی، وجعل لکم السمع والابصار اور اس نے عطا فرمائی تم کو کان اور آنکھیں، والافئدہ اور مرکوز حواس یعنی کہ دل و دماغ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. الم یروا الی الطیر مسخرات، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو جو مسخر ہیں، فی جو السمائی فضائے آسمانی میں، ما یمسکہن الا نہیں تھام رکھا ہے ان کو مگر اللہ نے، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم اور اللہ ہی نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو، سکنن جائے سکون، وجعل لکم اور بنائے ہیں اسی نے تمہارے لیے، من جلود الانعام چوپایوں کی کھال سے، بیوتن گھر، تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، یوم تعزعنکم جس دن سفر کرتے ہو، ویوم اقامتکم اور جس دن قیام کرتے ہو تم، ومن اصوافہا واوبارہا اب یہ ٹینٹس کا ذکر ہوا ہے ابھی، اور چوپایوں کی اون اور پشم، واشعارہا اور ان کے بال، اثاثا ومتاعا الی حین سامان استعمال کرنے کے لیے ہیں ایک وقت مقرر تک. واللہ جعل لکم مما اور اللہ ہی نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں سے جو خلق الظلال وجعل اس نے پیدا فرمائے سائے اور بنائی، لکم من الجبال تمہارے لیے پہاڑوں میں، اکنانن پناہ گاہیں، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے سرابیل تقیکم
تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو الحرہ گرمی سے. اب یہ کتنی کامن سینس والی بات آ رہی ہے کہ لباس کا ہونا کیوں ضروری ہے کہ آپ کو یہ گرمی سردی موسموں سے بھی بچاتا ہے. وَالسَّرَابِلَ اور وہ لباس بھی تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ جو حفاظت کرتا ہے تمہاری لڑائی کی حالت میں یعنی کہ آرمرز. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ اس طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کی علیکم تم پر لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ذمہ تو علیک بلاغ المبین کھول کھول کر پیغام پہنچانا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا پہنچاتے ہیں یہ اللہ کے احسان کو پھر انکار کرتے ہیں، پہچانتے ہیں یہ اللہ کے احسان کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور اکثر لوگ ان میں سے ناشکر گزار ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے شہیداً ایک گواہ. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ پھر نہ اجازت دی جائے گی لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان کو جنہوں نے کفر کیا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی. وَإِذَا أَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو العذاب فلا یخفف تو نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا شرکاءہم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو قالوا ربنا تو کہیں گے اے ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا یہی ہیں وہ ہمارے شرکا الذین جنہیں کنا ندعو ہم پکارتے تھے من دونک تجھے چھوڑ کر. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ تو وہ شرکا دیں گے انہیں جب القول جواب انکم لکاذبون یقیناً تم بڑے جھوٹے ہو. تو وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا کیونکہ ہر کسی کو اپنے حساب کی پڑی ہوگی. اور وہی بات کہ کفر کی جو راہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کے معنیوں میں 2-3 ترجمے آ چکے ہیں کہ ایک تو انکار کرتے ہیں آیات کا اور دوسری چیز ہے کہ جان کے بھی اللہ کی آیات کو نشانیوں کو دیکھ کے بھی ان کا انکار کرنا یعنی کہ ناشکری کی طرف وہ بھی کفر ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہر کھلی چھپی چھوٹی بڑی شرک یا کفر سے بچا کے رکھے.